نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین بہت ہی عظمت والے ہیں، حضور سے نسبت ہو جائے، اس کی میں نے ایک مثال آپ کو دی۔ اب قرآن مزید ہمیں کیا بتاتا ہے؟ سورہ یوسف ہم نے پڑھی ہوگی، یوسف علیہ السلام کا واقعہ تقریباً سب نے سنا ہوگا، اور قرآن خود اس واقعے کو احسن القصص کہ تمام قصوں میں سب سے بہترین قصہ ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ جب یوسف علیہ السلام کو بھائی چھوڑ آتے ہیں، پھینک آتے کنویں میں، باپ کو کہتے ہیں آکے بھیڑیا کھا گیا، تو یعقوب علیہ السلام روتے رہتے یہاں تک کہ آپ کی آنکھوں کی بینائی چلے جاتی ہے، نابینا ہو جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے سورہ یوسف کے اندر آیت نمبر 83 کے اندر، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، غم کی وجہ سے ان کی آنکھیں جاتی رہیں۔ اب جب بھائی بڑے ہوئے، قحط پڑا، یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے گندم لینے کے لیے، یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا۔ جب والد صاحب کے بارے پوچھا کہ ابا جانا کیا حال ہے، تو کہا بھائی وہ تو تمہارے غم میں رو رو کے نابینا ہو گئے، اندھے ہو گئے ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، جوش محبت مارتی ہے، آپ نے اپنی قمیص دی، کہا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یاتی بصیرا، یہ میری قمیص لے جاؤ، والد صاحب کی آنکھوں پہ لگانا، اللہ آنکھیں واپس عطا فرما دے گا۔ بھائی لے کر گئے، یعقوب علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پہ لگائی، اللہ نے بینائی واپس دے دی۔ تو یار یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی، ان کے کرتے میں جو کچھ وقت کے لیے ان کے جسم سے لگا ہوگا، اس کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی، اگر آنکھیں نہ ہو ان پر لگائی جائیں تو اللہ آنکھیں عطا فرما دیتا ہے۔ تو جو یوسف کے بھی نبی ہیں، جو یوسف کے بھی آقا ہیں، ارے سید الانبیاء ہیں، تو ان کی شان، ان کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ہی نہیں بلکہ آپ کے جتنے بھی آباء و اجداد ہیں، آدم علیہ السلام تک، وہ سب کے سب مومن ہیں، موحد ہیں اور جنتی ہیں۔ اب قرآن کریم فرقان حمید کے اندر جو آیت میں نے پڑھی، وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، باپ کی بھی قسم اور بیٹے کی بھی قسم، تفسیر مظہری کے اندر اس آیت کے تحت لکھا ہوا ہے کہ اللہ کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جتنے بھی آباء و اجداد ہیں، ان سب کی قسم اللہ اٹھا رہا ہے۔ پھر دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اور غالب حکمت والے رب پر بھروسہ کیجیے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللہ العزیز الحکیم الذی یراک حین تقوم، جب آپ کھڑے ہوتے تھے اللہ آپ کو تکتا تھا۔ اب یہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہا ہے کہ جب آپ کھڑے ہوتے تھے اللہ آپ کو تکتا تھا۔ تو یہ کہاں کی بات ہو رہی ہے؟ یہ زمین کی بات نہیں ہو رہی، یہ دنیا کی بات نہیں ہو رہی۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اے حبیب جب سجدہ کرنے والوں کی پشتوں سے، ایک سجدہ کرنے والے کی پشت سے دوسرے سجدہ کرنے والے کی پشت میں آپ منتقل ہوتے تھے، آپ کا رب آپ کو وہاں بھی ملاحظہ فرماتا تھا۔ اب ذرا اس آیت پہ پھر غور کیجئے گا، اللہ نے کیا فرمایا؟ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، سجدہ کرنے والے، جمع استفعال فرمائی، مطلب حضور کے جتنے بھی آباء و اجداد، جتنے بھی والدین پیچھے چلتے ہوئے آ رہے ہیں، وہ سب سجدہ کرنے والے تھے، سب ساجد تھے، مطلب اللہ کو ماننے والے، اللہ کو سجدہ کرنے والے۔ تو اللہ فرما رہا جب ایک پشت سے دوسری پشت میں آپ منتقل ہوتے تھے، اے حبیب آپ کا رب آپ کو تکتا آ رہا تھا۔ تو اس کا مطلب اللہ خود قرآن میں اس بات کی طرف اشارہ فرما رہا ہے کہ میرے حبیب کے جتنے بھی آباء و اجداد ہیں وہ سب کے سب سجدہ کرنے والے تھے، اللہ کو ماننے والے تھے، اور سجدہ کرنے والے، اللہ کو ماننے والے جنتی ہوتے ہیں، کافر نہیں ہوتے۔ قرآن کی دوسری آیت قرآن پاک میں آتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تحقیق تمہارے درمیان، تمہارے اندر سے ہی اللہ کا ایک رسول آیا۔ لیکن مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کہتے ہیں میں نے ایک مرتبہ نبی پاک کو یہی آیت اس طرح پڑھتے ہوئے سنا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ۔ اب ذرا غور کیجئے گا، ایک ہے انفسکم سین پر زیر ہے، ایک ہے انفاسکم سین پہ زبر، تو دونوں کا مطلب الگ ہے۔ اگر پڑھے انفسکم تو اس کا مطلب نفس، جان، کہ تمہارے جانوں میں سے جتنے لوگ ہیں ان میں اللہ نے ایک رسول تمہارے اندر سے بھیجا۔ لیکن انفاسکم، انفس یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، جس کا مطلب جتنے بھی اچھے ہیں ان سب میں اللہ کا وہ رسول آیا جو تم میں سے سب سے بہتر ہے۔
اب انفس نفیس ترین، تو اللہ حضور کو آپ کے اجداد کو نفیس فرما رہا ہے، اور آج کچھ لوگ حضور کے والدہ کو معاذ اللہ کافر کہہ رہے ہیں، اور کافر نفیس نہیں ہوتا، پلید ہوتا ہے، ناپاک ہوتا ہے۔ تو اللہ کریم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو جنتی بھی فرما رہا ہے، سجدے کرنے والا بھی فرما رہا ہے، اور ساتھ ہی نفیس ترین بھی فرما رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ جو کہ مسلم شریف کے اندر موجود ہے، 2262 حدیث نمبر، بعض نقشوں میں الگ بھی ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانا کو چن لیا، کنانا میں سے اللہ کریم نے قریش کو چن لیا، قریش میں سے اللہ نے بنو ہاشم کو چن لیا، اور بنو ہاشم میں سے اللہ نے مجھے چن لیا۔ جس کو اللہ چنے کیا وہ ناپاک ہوگا؟ کیا وہ پلید ہوگا؟ تو جس کو اللہ خود پاک ہے، وہ پاک کو پسند فرماتا ہے، تو اللہ خود بہترین ہے، تو اس نے کسی بہتر کو چنا ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اور میرے آباء و اجداد سب اللہ کی طرف سے چنے ہوئے ہیں، ہم چنیدہ لوگ ہیں، ایسا نہیں کہ جیسے مرضی۔ پھر دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں میں آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عبداللہ اپنے والد تک پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا ہوا آیا۔ میرے آباء و اجداد ہر قسم کی آلائش سے، برائی سے پاک تھے، اور جب بھی دو شاخیں ہوتی گئیں میں ان میں سے بہترین شاخ میں آتا گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آباء و اجداد کو، اپنے والدین کو خود کیا فرما رہے ہیں؟ نفیس، صاف ستھرا، عمدہ۔ اب قرآن کی آیت سن لیں، اللہ فرماتا ہے انما المشرکون نجس، مشرک کیا ہے؟ نجس ہے۔ معاذ اللہ، اگر اللہ کے رسول کے والدین مشرک ہوتے تو کیا ہوتے؟ ناپاک، نجس۔ اللہ بھی پاک فرما رہا ہے، اللہ کے رسول بھی پاک فرما رہے ہیں۔ اب اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے کہ عام انسانوں کی بات ماننے؟ تو اللہ اور اس کا رسول کیا فرما رہا ہے؟ اللہ کے رسول کے والدین پاک ہیں، جنتی ہیں۔ تو لہٰذا قرآن و حدیث ہمیں ہر لحاظ سے واضح طرح فرما رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد مومن بھی ہیں اور جنتی بھی ہیں۔